اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یہ ماقبل پر عطف چل رہا ہے نا. نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یعلمون. جب یہود نے تورات کو پس پش ڈال دیے، سمجھ رہے ہو، آسمانی کتابوں پہ عمل نہیں کیے، تو سحر، جادو، شعبہ دبازی، فنکاری، ٹھوٹکے اور فضولیت کے پیچھے پڑنے لگے. یہ نبذہ پر عطف چل رہا ہے. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا جَاءَ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. تو نبذہ پر عطف چل رہا ہے. جب تورات کو انہوں نے پس پش ڈال دیے، احکام الہی کو چھوڑ دیے، سحر اور جادو، فنکاری اور شعبہ دبازی، ان چیزوں کے پیچھے پڑنے لگے. وہ تبعو پیچھے پڑ گئے، اور فاعل اس کے یہود ہیں. ماں ان سحر اور جادو اور ٹوٹکے، شعبہ دبازی، فنکاریوں کے، تتل الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے دور میں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. واقع یہ ہوا کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں اختلاط کر لیتے ہیں، اور سلیمان کو وہ بھی انبیاء میں شریک کرتے. حالانکہ سلیمان نبی نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے معاذ اللہ. یہ یہود کا عندیہ تھا، ان کا نظریہ تھا کہ سلیمان ابن داؤد وہ نبی نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے معاذ اللہ. اور آپ ان کو نبی میں شمار کرتے ہو، انبیاء کے جماعت میں ان کا ذکر کرتے ہو، وہ تو نبی تھوڑی ہے. تو یہ آیت نازل ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دفاع میں. اور یہود کا سلیمان کو جادوگر کہنے کی وجہ یہی ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات آسمانوں پہ جاتے تھے، اور وہاں کے باتیں سن کر اور ایک بات آسمانی اور 99 بات اپنی ملا کر اور لوگوں کو سکھاتے تھے. اور اسی سے پھر آگے سحر اور جادو پر عام ہو گئے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے سحر اور جادو اور فنکاری، شعبہ دبازی اور جتنی غلط باتوں کی جو کتابیں تھی سب کو لے کے دفنا دیے. وہ تو بحر و بر کے بادشاہ تھے نا، جن اور انس کے بادشاہ تھے. جنات بھی حضرت سلیمان کے تابع تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے جتنی کتابیں تھی، یاد رکھا، سحر و جادو اور فنکاری اور شعبہ دبازی کی، خرافات کی، سب کو لے کے دفنا دیا اپنے تخت کے نیچے. یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے. شیاطین نے حضرت کی وفات کے بعد وہ کتابیں نکالی اور لوگوں کو یہ باور کرایا اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھا دے دیکھو سلیمان جو جن اور انس پر حکومت کرتا تھا جادو کے ذریعے سے، یہ جادو کتابیں نکل گئی. سلیمان جو بادشاہت کرتا تھا، جن اور انس سب اس کے تابع تھے، چرند و پرند سب اس کے تابع تھے. یہ تو جادو کے ذریعے جادو کے ذریعے سے سب کو قابو کیا ہوا ہے.
جنات بھی تابع ہے، شیاطین بھی تابع ہے، انسان بھی تابع ہے، چرند و پرند سب تابع ہیں. یہ انہوں نے جادو کے ذریعے سے سب کو اپنا تابع بنا دیا تھا. یہ شیاطین نے لوگوں کے ذہن سازی کر لی، اور اس طرح سے لوگ تھے احمق اور بیوقوف، کوڑ مغز اور نادان قسم. تو انہوں نے ان کے ہاں میں ہاں برے ہاں ہوا کہ یہی ہے. چنانچہ انہی شیاطین کی وجہ سے لوگوں میں یہ عقیدہ مشہور ہو گیا سلیمان جادوگر تھے معاذ اللہ. وہ اپنے سحر اور جادو کے ذریعے سے حکومت کیا کرتا تھا. اس طریقے سے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئے، اور یہ عقیدہ پھر کیا ہو کہ یہود میں پختہ ہو گئے، اور آنے والی نسلوں پر یہ عقیدہ رکھا، اور انہوں نے سحر و جادو اور شعبہ دبازی یہ چیزیں سیکھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث سے جو آپ نے سلیمان کا ذکر کر دیں تو کہتے تو کیسے نبی ہو آپ؟ سلیمان ابن داؤد ہو تو معاذ اللہ جادوگر تھے، اور آپ اس کو انبیاء کے فہرست میں شامل کرتے ہو. تو یہ آیت نازل ہو گئی. ایک تو آیت کا مقصد ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک دامنی اور ان کے دفاع میں، اور نمبر 2 سحر کی قباحت اور اس کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی میں اور جادوگر میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ رہے ہو؟ معجزہ اور سحر میں فرق ہے. معجزہ اللہ کے طرف سے، یاد رکھنا، اس میں بندہ کو کوئی دخل نہیں ہے، اور سحر وہ شعبہ دبازی اور فنکاری کے نام ہے. میں انشاءاللہ ابھی تعریف بتا دوں گا روح المانی کے حوالے سے. اور ایک فرق یہ سمجھ رہے، معجزہ اللہ کے طرف سے، سحر بندوں کی طرف سے. سمجھ گئے؟ نمبر 2 معجزہ کی بنیاد طہارت پر ہے، پاکی پر ہے، اور سحر اور جادو کی بنیاد خبث اور نجاست پر ہے. نمبر 3 معجزہ تو حجت ہے. سمجھ رہے ہوں؟ اور سحر تو حجت کے ہو تو بعض صورتوں میں کفر ہے، بعض صورت میں گناہ کبیرہ ہے، حرام مختلف صورتیں بنتی ہے. اور نمبر 4 جو نبی ہوتے ہیں، نبی وہ سر تپا نور ہوتے ہیں، اعلی اخلاق کے علمبردار ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ حسن اور خوبصورتی کہ اعلیٰ معراج پر ہوتے ہیں انبیاء، اور ساحر اور جادوگر کے چہرے سے نحوست ٹپکتی، لعنت ٹپکتی. تو یہ فرق ہے. اور معجزہ میں کبھی دوام ہوتا ہے، یاد رکھا، سحر میں وقتی طور پر ہے، شعبہ دبازی وقتی طور پر، عجائبات طرفے تماشے دکھاتے رہتے ہیں. جب کھیل ختم ہوگا چیز اپنی حقیقت پر آ جاتی ہے. چانچہ سورۃ طٰہٰ میں جو موسیٰ علیہ السلام کا واقع ہے، تو وہاں ایک بہت بڑا جادوگر مر گیا تو اس کے 2 بیٹے حیات، وہ بھی بڑے جادوگر تھے باپ کی طرح. تو فرعون جب ہر طرف سے موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا وہ 2 جادوگروں کی طرف. ایک ملنگ آئے، اس کے پاس ایک لاٹھی، پتہ نہیں عجیب سی چیز ہے، اور اس سے بہت تنگ ہو، اور آپ مشکل حال میں ہوں اور آپ میری مدد کریں، جتنا بڑا انعام چاہیے آپ کو میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک شخص آئے ہو موسیٰ، اس کے پاس ایک لاٹھی بس، باقی کچھ بھی نہیں، اور اس لاٹھی عجیب حرکتیں دکھاتی ہے، سب اس کے سامنے عاجز ہے.
آپ آ کے میری مدد کرے، میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ جادوگروں جب یہ بات سنی وہ بھی گھبرا گئے، تو وہ جا کے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ہمارے والد کی قبر کدھر ہے؟ ہم جا کے اسے پتہ کراتے گئے کہ یہ شخص جادوگر ہے یا نبی ہے، کیا چیز ہے؟ تو ان کی والدہ نے ان کو بتا کہ فلان جگہ تمہارے والد کی قبر ہے، ادھر جاؤ۔ تو وہاں کے اپنے والد کے سراہنے بیٹھ گئے اور اسے خطاب کر کے کہا کہ بادشاہ کو مشکل پیش آ گئی، مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور آپ ایک ایسی دنیا میں پہنچے ہو، آپ کے سامنے سب حقیقت واضح ہو گئی ہے، اور آپ دنیا میں اس فن میں بڑے ماہر تھے، اور آپ اب ایسی دنیا میں پہنچے گئے وہاں آپ کے سامنے سب کچھ واضح ہو چکا ہے، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب آپ ہی ہمیں بتا دیں یہ شخص ایک وہ آسمانی کو پیغام اس کے پاس ہے، یا واقعی فنکار اور جادوگر ہے؟ اگر فنکار جادوگر ہے پھر مقابلہ کریں گے، اگر کوئی غیبی مدد اس کے ساتھ پھر ہم کیوں اپنے آپ کو تباہ کریں؟ اور کوئی ہمیں نشانی اور بتا دے، پتہ چلے کہ جادوگر ہے یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے والد کی قبر سے آواز آئے گی کہ میں ایک ایسی دنیا میں پہنچ چکا، مجھے سب کچھ پتہ چلا ہے۔ اب بادشاہ کو مشکل پیش آئی ہے اور اس طریقے سے پریشان ہے، تو میں ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پتہ چل جائے کہ جادوگر ہے یا نبی ہے۔ میں ایک نشانی بتا دیتا ہوں، وہی کہ آپ جب یہ شخص بالکل اکیلا ہو، تن و تنہا ہو اور آرام کر رہا ہو، تو بالکل گہری نیند میں ہو، اور اس وقت اس کی لاٹھی کو چوری کرو۔ بالکل اکیلا ہو، تن و تنہا ہو اور گہری نیند میں آرام کر رہے ہو، اور اس وقت اس کی لاٹھی چوری کرو۔ اگر چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو جادوگر ہے، اور اگر کامیاب نہیں ہوئے تو سمجھ گو نبی پر مقابلہ نہیں کرنا، غرق ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے تلاش کے۔ ایک دن اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام کسی دوپہر کے وقت آبادی سے باہر ایک بڑے درخت کے سائے میں آرام کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، اور لاٹھی ساتھ رکھی، اور آس پاس کوئی انسان نہیں، اکیلے حضرت بالکل۔ انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور لاٹھی چوری کرنے کی کوشش کی، اور موسیٰ علیہ السلام بالکل گہری نیند میں آرام کر رہے تھے۔ یہ دبے پیروں آرام سے آ گئے، آرام سے دبے پیروں میں جب قریب پہنچے وہ لاٹھی اژدہا بن گئے اور ان کے پیچھے دوڑنے، یہ بھاگ گئے دونوں۔ قریب پہنچے پکڑنے لگے تو لاٹھی اژدہا بن گئی اور ان کی طرف روک کے بھاگ گئے، اور لاٹھی پھر اپنی جگہ پر آ گئی۔ سمجھ گئے کہ نبی ہے، اس کے ساتھ غیبی مدد ہے، معجزہ ہے، یہ جادوگر نہیں، ان سات ظفروں کو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ نبی میں اور ساحر میں زمین آسمان کا فرق ہے، سحر میں اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل فن کو جانتے ہیں، اس لیے جب جادوگر آ گئے نا موسیٰ سے مقابلے میں، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ جادوگر نہیں ہے۔ اب آگے کنواں پیچھے کہائی والی بات ہے، اگر مقابلہ کرے تب بھی مصیبت ہے، نہ کرے تب بھی مصیبت ہے۔ اب مقابلہ کرے تو نبی سے مقابلہ ہے، اپنے آخرت کو تو برباد کرنا ہے۔ اگر مقابلہ نہ کرے تو فرعون مسئلہ کھڑا کرے گا، اب کیا کرے؟ انہوں طوعاً وکرہاً، نہ چاہتے ہوئے صرف فرعون کو دکھانے کے لیے مقابلہ کر دیتے، ان کا 100% یقین کے دل سے کہ ہم شکست کھائیں گے، پہلے سے حقیقت سامنے ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ، اس لیے صرف فرعون کو دکھانے کے مقابلے کے، اس کے بعد فوراً ایمان لائے، فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، حقیقت پہلے واضح ہو چکی تھی، فَأُلْقِیَ کا صیغہ مجہول کے صیغہ، حقیقت کو پہچانو، فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، مجہول کے صیغہ ہے، کیا کرو گا ترجمہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ان کو صدق کرنے پر مجبور کر دے، حقیقت سمجھ چکے تھے، اگر شروع سے کہتے کہ نبی تو فرعون کو کیا حشر کرتا ان کو؟ آپ سمجھے جادوگر تو نہیں ہے،
ہے تو نبی اللہ کے، اس کے پاس معجزے ہیں. ہم جانتے کہ اہل فن علم الیقین ہو گیا تھا. جب کھیل ختم ہو گئے، وہ اصول یہ کہ جادو میں جب جیل ختم ہو جاتا ہے نا، کھیل تماشا ختم ہو، چیز اپنی حقیقت پر آ جاتی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اژدہا کے شکل میں آ گئی تو رسیاں لاٹھی کھا گئی، اور لاٹھی دوبارہ آ گئی، وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی. چیزیں کدھر گئی؟ اب ان کو حق الیقین ہو گئے. علم الیقین پہلے سے تھا، عین الیقین مقابلہ کا وقت ہو گئے. لاٹھی ختم ہو گئی، ایک رسی نہیں، میدان سب ختم، موزن سب ختم کر دے، تو اب اس کو حق الیقین ہو گیا، سیدھا کرنے پر مجبور ہو گئے. جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما کہاں سلیمان علیہ السلام، کہاں جادوگر، کہاں حضرت معجزات اور کہاں جادو. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو بر و بحر کے بادشاہ تھے وہ تو معجزہ تھا اس کا، اور جن اور انس پر حکومت کرتے تو معجزہ تھا. جادوگر کوئی تابع نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پر کوئی فنکاری دکھاتا ہے، کسی آدمی کو پریشان کرتا ہے، 2-3 آدمی کو، سب کو نہیں کر سکتا ہے. مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے. سمجھ گئے نا؟ معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کر دیتے، آج کسی جادوگر نے نہیں کیا زندہ. حضرت موسیٰ کے سامنے سمندر کے پانی رک گئے نا، بنی اسرائیل پار ہو گئے، کچھ جادوگر کو بتا دینا سمندر پہ اپنے جادو چلا لے اور چلے گئے. ایسے غرق ہوگا کہ ساری زندگی نہیں نکلے گا. ہاں، سحر کا اثر ہے ایک حد تک، معجزہ کا اثر وسیع ہوتا ہے. جادوگر جو کچھ کرے یاد رکھنا، مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے. صحت مند کو بیمار کر سکتے جادوگر، لیکن مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس میں تاثیر نہیں ہے، معجزہ میں ہے. نابینا کو بینا ہی نہیں کر سکتے، معجزہ کر سکتا ہے. دریا میں اس کا کیا اثر نہیں چلتا ہے، سمندر پہ نہیں چلتا ہے، چاند پہ نہیں چلتا ہے، ستاروں پہ نہیں چلتا ہے. معجزہ کا چلتا ہے بحکم الہی. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جادو یاد رکھے بندوں کی طرف سے. زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں کہاں حضرت سلیمان اور کہاں جادوگر، کہاں حضرت کے علوم و معجزات اور کہاں جادوگر کو شعبہ دبازی و فنکاری. زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیسے جادوگر ہوگے؟ بے ایمان. ایسے بس اللہ کے نیک بندوں پر تہمت تراشی و زبان درازی، یہود کا خاص شیوت. کہ رب کے اصول یاد رکھنا، جب بندہ اللہ کے نیک بندوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر واہیات و خرافات لایان مبتلا ہو جاتا ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو اللہ سے دور ہو جائے، نقید لہو شیطان، ہم اس کو شیطان کو پیچھے لگا دیں. وبئس القرین، بہت خطرناک دوست ہے. حفاظتی حصار یاد رکھنا، وہ کہ ہیں اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہے. شیاطین سے حفاظت یاد رکھنا، حفاظتی حصار شیاطین سے، جنات سے، معصیت اور فسق و فجور سے. اللہ سے تعلق اور اللہ کے نیک بندوں محبوبوں سے تعلق، انبیاء و مرسلین و علماء و صلحاء سے. تب شیاطین سے اور نفس سے اور دنیا سے حفاظت ہو جاتی ہے. جب اللہ سے تعلق کٹ جائے اور اللہ کے نیک بندوں سے تعلق نہ ہو اور الٹا ان پر کہیں زبان درازی اور زبان تراشی یہ ہو، تو پھر حفاظتی حصار ٹوٹ جاتا ہے. پھر میاں بیویوں اور بیٹے تینوں پیچھے پڑ جاتے ہیں. شوہر، بیوی اور بیٹا. شوہر ہے نفس، بیوی ہے دنیا، بیٹا ہے شیطان. یہ تینوں پیچھے پڑتے ہیں. یہ ہر طرح سے انسان کہاں کہاں پہنچا دیتے. نفس یہ اور پھر دنیا اور شیطان، یہ تینوں مل کر انسان کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں. ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو اللہ کے یاد سے دور ہو جائیں، نقید لہو شیطان، ہم شیطان کو پیچھے لگا دیں گے. وبئس القرین، جو دو شیطان ہو تو کہاں کہاں پہنچا دے گے کچھ. تو یہ یہود تورات جیسے مقدس کتاب کو پس پوش ڈال دے، موسیٰ علیہ السلام کے مقدس شریعت کو پس پوش ڈال دے، احکام الہی سمجھ رہے نا، ان کو پس پوش ڈال دے، انبیاء مرسلین کے شان میں گستاخی کی،
سمجھ رہے ہوں، ان کی بے ادبی کی سزا ان کو یہ مل گئی، اب سحر و جادو جیسے خبیث فعل کے پیچھے پڑنے لگے. وَاتَّبَعُوهُ یہ نبذہ پر عطف ہے. جب انہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دے تو پیچھے پڑ گئے. ماں سے مراد یاد رکھ، ماں موصول ہے، وہ منترے اور جادو اور سحر وغیرہ. ماں تتلو شیاطینوں جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، یا ملک ایک کنائے عہد زمانہ سے، حضرت سلیمان کے زمانے میں ملک بادشاہت کہتے ہیں، مراد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور ہے. وما کفر سلیمان، یا کفر بول کو مراد سحر ہے، مجازی معنی یاد رکھنا. وما کفر ہے وما سحر، کہ یہود کا عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے ہیں جادوگر تھے، اور سحر کو کفر سے تعبیر کی، کیونکہ سحر کا جو بنیاد وہ کفر پر یاد رکھنا. سحر کا مادہ و بنیاد کفر ہے، تو اس لیے حقیقی معنی کو کہیں تو یہ مجازی ذکر کرتے ہیں. تو سحر کو تعبیر کی کفر سے، کیونکہ سحر کا جو بنیاد وہ کفر پر ہے. وما کفر سلیمان، یہاں کفر کا حقیقی معنی مراد نہیں، یہ مجاز سحر سے. وما کفر ہے وما سحر سلیمان ولکن شیاطین کفر، یہاں کفر اپنے حقیقی معنی پر ہے کہ شیاطین تو براراست کافر تھے. پہلے سحر کی تعریف سنیں پھر آگے چلتے ہیں. علامہ آلوسی نے سحر کی تعریف کی. سحر کا یاد رکھنا، اردو میں تو یاد رکھو شعبدہ بازی اور فنکاری اور چند منتروں کا نام ہے. شیاطین اور جنات سے استمداد مانگ کر کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے نا خاص طریقے سے مخاطب کو متاثر کرنا. علامہ آلوسی نے تعریف کی یہ ہے السحر خارق للعادت، خلاف عقل ہے. جیسے معجزہ نا خلاف عقل ہے، کرامت خلاف عقل ہے، تو اس طریقے سے یہ بھی اس طریقے سے السحر خارق للعادت. علامہ آلوسی لکھتے روح المانی میں خلاف عادت چیز. یظہر من نفس شریرت، ایک نفس طیب ہے نا، انبیاء و مرسلین صلحاء وہ تو کام نہیں کرتے. نفس شریرن، نفس خبیثہ، کافر بے دین. یظہر من نفس شریرت، ایک شریر انسان سے، خبیث انسان سے صادر ہوتا ہے. کس سے؟ بمباشرت الاعمال المخصوصہ، خاص اعمال کے کرنے سے. بمباشرت اعمال مخصوص، مخصوص اعمال کے طریقے سے یہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. السحر خارق للعادت، خارق یخرق کو پڑھنا مطلب خلاف عادت چیزیں، خلاف عقل چیزیں، عام طور پر چیزیں لوگ کرتے جادو. السحر خارق للعادت یظہر من نفس شریرت، فاسق فاجر خبیث بے دین، اس سے یہ فعل صادر ہوتا ہے. بمباشرت اعمال مخصوصہ، اعمال مخصوص میں جادوگروں کا خاص اعمال ہے نا، کر لیتے ہیں خاص الفاظ کو آگے پیچھے کا طریقے سے. یہ جادو ہے. روح المانی اس آیت کے پیچھے، جس کے پاس وہ دیکھ لے. تو سحر کے بنیاد کفر پر، اسے کفر سے تعبیر کی. تو یہ سحر کی تعریف ہو گئی. اب اس کو سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ علامہ آلوسی نے بہت اچھی تحقیقی میں خلاصہ کو سامنے پیش کرتے تھے. اس میں مختلف اقوال ہے کہ ایک تو یاد رکھو بذاتی ہی سحر کفر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ پہلے تعریف، اب اس کو حکم کہ سحر کفر ہے، کیا چیز ہے. اس میں بعض علماء نے اس کو کفر قرار دے، بعض علماء نے اکبر و کبائر قرار دے. تو تدبیر یہ کہ اگر اعتقادی طور پر سحر کو جائز سمجھے پھر کفر ہے، پھر کفر ہے.
اعتقادی طور پر سحر کو جائز سمجھے تو پھر کفر ہے، اور اگر اعتقادی طور پر اس کو جائز نہ سمجھے، بس نفس کے دباؤ میں آ کر اور دنیا کمانے کے لیے یہ فن سیکھتا ہے اور دنیا کماتا ہے اس کے ذریعے سے، اس کو ذریعے معاش بنا، پھر تو کفر تو نہیں، اکبر الکبائر ہے، اکبر الکبائر۔ یہ سحر کا حکم ہے۔ تو بعض صورتوں میں کفر ہے اور بعض صورتوں میں گناہ ہے، نہ مطلق کفر کر سکتے نہ مطلق۔ تو اگر عقیدہ میں سحر ہو تو پھر کفر ہے، اور عقیدہ میں نہ ہو تو صرف اعمال میں ہو، اعتقادی تو غلط سمجھتا ہے، بس نفس کو خوش کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے یہ فن اپنا ہے، تو پھر اکبر و کبائر ہے، کفر نہیں۔ یہ اس کا حکم ہے۔ اور اب اس کو سیکھنا اور سکھانا جمہور علماء کے نزدیک، اہل سنت نزدیک، یہ حرام ناجائز، تعلیم اور تعلم دونوں سحر کا حرام ناجائز اور اکبر الکبائر۔ صحیح اور راجح قول یہی ہے، اور دوسرا قول ہے کہ یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ مکروہ۔ اور تیسرا قول ہے کہ مباح ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ امام راضی کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ راضی اس کی طرف کیا ہے، مائل ہے کہ اس کو فن کو سیکھنا جائز ہے، کہ جب علماء رد کریں پتہ کیسے چلے گا، جب یہ چیز کو جانتے نہیں تو رد کیسے کریں گے؟ امام راضی کی تحقیق کی اس فن کو سیکھنا جائز ہے، عمل کرنے کے نہیں، رد کرنے کے تک۔ بس کیا چیز ہے، اس کا حقیقت کیا ہے، معلومات کے حد تک اس کو علامہ آلوسی نے کہ شیخ راضی کو رد کر دے کہ نہیں، کہ رد کرنے کے لیے کہ سیکھنا جانا کہ لازمی نہیں۔ انبیاء و مرسلین، صحابہ کرام، تابعین، تب تابعین، بزرگان دین نے اس فن کو شدت کے ساتھ رد کر لے کہ کسی نے جادو سیکھا نہیں، رد کرنے کے لیے سیکھنا کو لازم تھوڑی۔ انبیاء و مرسلین، صحابہ کرام، تابعین، تب تابعین، فقہاء و مجتہدین، صالحین، اللہ کے نیک بندے، ان کو رد کرتے لیکن کبھی انہوں نے کبھی سیکھا نہیں۔ اس علامہ راضی کے یہ کہنا کہ ہیں رد کرنے کے خاطر معلومات کے حد تک معلوم ہو جائیں، سیکھنا جائز، اس کی اجازت نہیں۔ یہ علامہ راضی رحمہ اللہ کے اپنی ذاتی کیا ہیں، رائے، اپنی ذاتی تحقیق۔ اور چوتھا قول بہت سے یہاں کہ بالکل اس کو واجب قرار دے، معلومات کے حد تک۔ اور پانچواں قول بعض علماء نے اپنے دفاع کے خاطر کوئی سیکھ لے تو گنجائش نکلتی، پانچواں دفاع کے خاطر، شہر کے توڑ کے خاطر، اگر اس نیت سے کوئی سیکھے، کیونکہ عام طور پر جادو یاد رکھو، حکم بتا دو، اس سے نقصان بہت ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے اس سے، وہ تو حرام ناجائز ہے۔ لیکن اگر دفاع کے خاطر کوئی سیکھے، کسی کے جادو کو ختم کرنے کے لیے، اس کے توڑ کے خاطر اگر کوئی سیکھے، پھر گنجائش نکلتی، لیکن وہ قلیل منہم، ایسے سیکھنے والے تقریباً ناپید ہے۔ اکثر لوگ سیکھتے کیا ہیں، پیسہ کمانے کے لیے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ یاد رکھنا جادو میں فائدہ نہیں، نقصان تو ہے ہر حال میں، کسی کو مالی نقصان پہنچائے، کسی کو جانی نقصان پہنچائے، کسی کو یہ پریشان کر دیں، یہ تو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ تو اس کی تعلیم اور تعلم دونوں کے حرام ناجائز گناہ اور کبیر ہے۔
اور تعریف، حکم اور تعلیم تیسری، چوتھی بات ہے اس کا اثر ہے اہل سنت کے نزدیک، جادو کا اثر ہے، حقیقت ہے، ایک مخصوص انداز میں، مخصوص چیزوں میں، مخصوص کیفیت میں، ہر جگہ نہیں ہے۔ بس کسی کے کہیں کاروبار کو رکاوٹ تھوڑی سی ڈالی، کسی کو تھوڑا سا کہیں بیمار کر دے، پریشان کر دے، اس حد تک جادو کا اثر ہے بس۔ اور جہاں معجزہ کام آتا ہے، یاد رکھنا، چلتا ہے، وہاں جادو نہیں چلتا، وہاں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ مریض کو ٹھیک کرنا یہ جادوگر کے بس میں نہیں، سمجھ رہے ہو؟ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا یہ جادوگر کے بس میں نہیں، آپ سمجھ گئے؟ مردہ کو زندہ کرنا اس کے بس میں نہیں، دریا کو روکنا، پانی کو روکنا اس کے بس میں نہیں۔ معجزہ کر لیتا ہے، کرامت کر لیتی ہے، کیونکہ معجزہ اور کرامت کا تعلق یاد رکھنا دونوں اللہ سے ہیں، اور دونوں اللہ کے نیک بن۔ معجزہ نبی کو ملتا ہے، کرامت ولی کو ملتی ہے۔ اور یہ شعبہ دبازی اور فنکاری یاد رکھنا، اس کو عام طور پہ استدراج کہتے ہیں، باطل کے استدراج استعمال ہوتا ہے، نبی کے لیے معجزہ استعمال ہوتا ہے، ولی کے لیے کرامت استعمال ہوتی ہے، باطل کے لیے استدراج، فنکاری شعبہ دبازی کو، چاہے جادو کی شکل میں یا کوئی بھی شعبہ دبازی دکھا دے، سمجھ گئے؟ دریا نیل زمانے جاہلیت میں ان کے کھانا، ہر سال میں ایک عورت کو بالکل بنا سنگار کر کے دلہن بنا کر دریا میں ڈالتے تھے، پھر وہ دریا چل پڑتا۔ کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں عمر بن عاص گورنر تھے، تو انہوں نے حسب عادت ایک لڑکی کو بالکل زیورات سے آراستہ کر کے، تو عمر بن عاص سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے کہ بھئی جب تک یہ نہ ہو تو دریا نہیں چلتا ہے، دریا نیل۔ حیران ہو، اچھا یہ، اس نے ہاں یہ اس نے فاروق اعظم کو خط لکھا، حضرت عمر بن عاص نے، یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو فاروق اعظم فرق اچھا ہوا پر مجھے اطلاع دی، اس نے دریا نیل کے نام پر خط لکھا، من امیر المومنین الى البحر اما بعد، اور اتنا کہا کہ اگر اللہ کو حکم سے چلتے تو چلو، ورنہ پھر رکا، ضرورت نہیں چلنے کی، رک جاؤ، پھر کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کو حکم سے چلتے ہو چلو، اگر نہیں چلتے تو آپ چلنے کی ضرورت نہیں۔ فقط بند عمر بن خطاب یہ لکھ کر دے دے، اور تیز رفتار بری کے حوالے کر دے، گھوڑے جاؤ یہ دریا کے سامنے خط ڈالو، خط ڈال دے، دریا خود چلنے لگا، اور کئی فٹ اوپر ہوگی اس سے پہلے۔ یہ فاروق اعظم کی کرامت تھی۔ اب اگر طوفان آ جو میں آپ خط لے کے دریا کے سامنے ڈالے نا، سب غرق ہو جائیں گے۔ ہاں یہ فاروق اعظم کی کرامت ہے، میں اب نہیں کر سکتا۔ وہ بھی واقعہ فاروق اعظم کو مشہور ہے، یہ تو ہے اس میں تاریخ الخلفاء میں اور تفسیر ابن کثیر میں یہ خط موجود ہے۔ ایک اور واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں نہیں دیکھا، بولے ایک مشہور ہے، ایک بوڑھی عورت کا تیل گر گیا زمین میں، آگے فاروق اعظم پاس زمین سے کہو کہ میں تیل واپس کریں، تو فاروق اعظم فرمایا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو تیل جذب ہو کے زمین میں، اس نے بوڑھی عورتوں گھر میں میرے تیل نہیں ہے اور لالٹیں نہیں جلتی، میں کیا کروں؟ اب فاروق اعظم وہ بوڑھی عورت ہے کہ میں غریب عورت ہوں، بڑی مشکل سے تیل لے کر آ رہے تھے، اور وہ گر گئے اور زمین جذب ہو، اب گھر میں کچھ ہے نہیں، رات کو اندھیرے، لالٹین کیسے جلے گی؟ تو فاروق اعظم نے کہ زمین کے نام پر خط لکھا، من امیر المومنین کہ عمر و خطاب الی الارض اما بعد، یہ خاتون آپ کے پاس آئے ضعیف، اس کے تیل گرا ہے، اس کا تیل واپس کرو، اگر واپس نہیں کرو وہاں ایک بے نمازی کو دفنا دوں گا، تیل کو واپس کرو، اگر تیل واپس نہیں کرو وہاں ایک بے نمازی شخص کو دفنا دوں گا۔ ایسے آدمی قبر وہاں بنا جس نے نماز نہیں پڑھی ہو، بے نمازی آدمی کو وہاں دفنا دوں گا۔
فقط بندے عمر بن خطاب. یہ خط لے کر کے جا کے اس عورت کا کہ جاؤ اس کو وہاں ڈالو، آپ کو تیل ملے گا. آپ کو چانچہ وہ عورت خط لے کر وہاں پہنچی اور خط ڈال دے اور تیل ابلنے لگے ایسے، اور برتن بھر کے لے کے چلے. یہ فاروق اعظم کے کرامات. اب میں آپ کریں نا، ہماری قیمتی چیزیں زمین گم ہو جائے، خط لکھ کے تو خط کیا الٹا زلزلہ ہم بھی دفن ہو جائیں گے. جادوگر ایسے نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں کرامت یاد رکھنا، اور معجزہ اللہ کے طرف سے، اس کے ساتھ اللہ سے تعلق شرط ہے، اور معجزہ جادو میں سر نہیں. تو اس کی حقیقت ہے، اثر ہے، لیکن وقتی طور پر یاد رکھنا، اس میں دوا وغیرہ نہیں ہے. معتزلہ ایک فرقہ گزرا تو بالکل مانتے نہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک یاد رکھے جادو کی حقیقت ہے. مخصوص انداز میں مخصوص چیزوں میں اس کا اثر ہو جاتا ہے. تو زیادہ کہ انسان کو بیمار کر لیتے تھوڑا سا، سمجھ رہے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی مالی رکاوٹ بن جاتی، کبھی میاں بیوی میں کہیں تھوڑے لڑائی، خاندانوں میں لڑائی، اس حد تک جادو اثر کر لیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور پانچویں بات ہے، اب جو جادوگر اس کے حکم ہے، تو اگر وہ علامہ حسین تحقیق کے خلاصہ سے یہ ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اس کو توبہ کب ہونا، پھر قتل کر دیا جائے گا، یاد رکھنا واجب القتل ہے. اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی فبیہ، اور اگر اس توبہ نہ کرے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہے، اب حکومت وقت پر لازم اسے گردن اڑا دے. یہ سیاست نہیں، یاد رکھیں، سیاست الگ چیز ہے، حد الگ چیز ہے. جیسے قاتل کو قتل ایک قصاص ہے، شادی شدہ بدکار شخص کو سنسار کہا جاتا ہے، حد ہے. مرتد کو قتل کہتے ہیں، ارتداد کو ایسے. تو حد اور قصاص الگ. اور ایک ہے سیاست. سیاست حاکم وقت کے سعودی تو موقوف ہے. جیسے مفسد فی الارض، ایک آدمی معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، چوریاں کرتا رہتا ہے، گالی دیتا ہے، لڑتا رہتا ہے، ایک سام بناؤ اشتہا ہے، تو حاکم وقت اس کو مناسب سمجھے، گردن اڑا دے، قتل کر لے اس کو. اس طرح مبتدع بدعتی جو لوگوں کے عقائد خراب کرتا ہوں، معاشرے میں بدعات کے کہیں تبلیغ کر لیتا ہوں، تو حاکم وقت اس کو تنبیہ کرے گا، باز نہ اس کو اڑا دے. لوگوں کا یہ جادوگر بھی اس طریقے سے، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، معافی مانگے، تو صحیح ہی یاد رکھو، اس کی توبہ قابل قبول ہے. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے فن سے باز نہیں ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہا، جانی نقصان، مالی نقصان، کسی طریقے سے، تو اب بالاتفاق کہیں اس گردن ماری جائے گی، اڑا دو. لیکن یہ حکومت وقت کام یاد رکھا، عوام کی اجازت نہیں ہے. عوام کی اجازت اسی کا، تاہم اگر کوئی جوان سے کر لے تو پتہ کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، تو امید ہے اس شخص کے آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی. اور حکومت کے علاوہ کو عام آدمی ایسے بدقماش اور 420 جادوگر کو اڑا دے تاکہ معاشرے سے پاک صاف ہو جائے اور لوگوں کی جانیں، مال اور عزت محفوظ ہو جائے اس کے شر سے، تو امید ہے کہ اس شخص کے آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی. اگر دنیا کی حکومتیں کر لیتی ہیں، یہاں حکومتیں معاملہ برعکس ہوگی، جو اچھا کام کرے وہ پکڑا جاتا ہے، جو برا کام کرے وہ اچھا آدمی ہوتا ہے. لیکن آخرت میں اس شخص یاد رکھنا پکڑ نہیں ہوگی. جیسے مرتد واجب القتل ہے، حکومت وقت کام اس کا، لیکن اب حکومت قتل نہ کرے اور عام آدمی اس کو قتل کرے، آخرت اس کو پکڑ نہیں، اس کی دیت نہیں، خون معاف ہے. اس میں سے ایک جادوگر بھی، سحر جادو مشہور ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، خاندانوں میں توڑ پیدا کر لیتا ہے، سمجھ رہے ہو، بہن بھائی میں کہ تفرقہ ڈالتا ہے،
میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتا ہے، جی معاشرے میں کینسر کا کیا ہے، پھوڑے ناسور ہے، تو اول تو حکومت وقت سے کیا کرے، اڑا دے. اور حکومتوں کا حال آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہو. میں انسانوں کو حکومت بتا، اب تو جانوروں کو حکومت ہے. تو پھر اگر کوئی عام آدمی سے اڑا دے تو آخرت و شخص کی پکڑ نہیں ہوگی، ایک قاتل شمار نہیں ہوگا، نہ گناہگار نہیں ہوگا. یہ مختصر سے باتیں انتقے ہیں جادو کے بارے میں. وما کفر، چونکہ سحر کی بنیاد کفر پر ہے، اس لیے یہاں سحر کو کس سے تعبیر کر لی؟ کفر سے. تو یہاں کفر کا مجازی معنی سحر. وما کفر سلیمان اے وما سحر سلیمان نے جادو نہیں کیا. باقی وہ جن اور انس پر حکومت کرتے تھے، کیا ہیں، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، وہ کیا ہیں، اس کو معجزہ تھا. ہاں معجزہ میں اور جادو میں زمین آسمان کا فرق. جادو کے جو کچھ کرے یاد رکھنا، کسی کو اپنا تابع نہیں بنا سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جتنے جادوگر سب بادشاہ بن جاتے. کسی کا آنکھ ٹھیڑی، کسی کا ناک ٹھیڑی، ایک آنکھ دھمبی کی، دوسرے آنکھ بکری کی. کسی جادوگر کو خوبصورت دیکھا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جیسے پولیس میں خوبصورت آدمی نہیں ہوتے، اللہ ماشاءاللہ نہیں ہو سکتا. رشوت خوری کے ان کے چہروں کو دیکھو پولیس والوں کو، یقین جانے. اگر کوئی خوبصورت پولیس والا دیکھا تو اللہ کا وہ صابن لگا لے، کریم، وہ بات کی بات ہے، میک اپ کر لے گا، لیکن اس کو چہرے میں رونق نہیں ہوتی. کسی پولیس والے کے چہرے میں آپ رونق دیکھیں مجھے بتانا نہیں ہو سکتا، اللہ ماشاءاللہ والمحفوظ من حفظ. اور اس سے کسی بدعتی کے چہرے میں آپ رونق، یہ جتنے ان کے ناخوان یاد رکھو، یہ سب میک اپ کرتے ہیں، ایسے تھوڑی. جی ہاں، ناخوانی سے پہلے 5-6 ہزار کا میک اپ کر لیتا ہے، بالکل چہرے کو، گال کو ٹماٹر کی طرح بنا دیتا. ابھی تو بڑا خوبصورت ہے، ایسا میک اپ پہ کچھ بھی نہیں. رونق نہیں ہوتی، سمجھے. خوبصورت گوراپن الگ چیز، یاد رکھنا. کوئی بدعتی گورا ہو سکتا ہے، کوئی پولیس گورا ہو سکتی ہے، لیکن رونق نہیں ہوتی، حسن نہیں ہوتا. گوراپن الگ چیز ہے اور رونق حسن الگ چیز ہے، یاد رکھنا. لیلا یاد رکھنا، وہ گوری نہیں تھی، کالی تھی، لیکن مجنون کی نظر میں کیا ہے، رونق زیادہ تھی. تو ظاہری طور پر کیا ہے، یہ کوئی بدعتی گورا ہو، یہ گوراپن الگ چیز. انگریز بھی گورے ہوتے ہیں، روسی بھی گورے ہوتے ہیں، آسٹریلیا بھی گورے ہوتے ہیں. ان کے چہروں کو دیکھو، سمجھ رہے. ایک مسلمان کے چہرے میں یاد رکھنا حسن ہوتا ہے، رونق ہے. رونق حسن الگ چیز ہے، گوراپن الگ چیز ہے. اور جادوگر کے چہرے کو دیکھو، لعنت ٹپکتی ان کے چہروں سے. اور ایک ایسے جو مزاروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھو. کسی قبر کے مجاور خدا قسم کو خوبصورت دکھا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے کوئی جنگلی بکرا ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے، بالکل پہاڑی بکرا ہوتا ہے نا، ایسے منحوس چہرہ ہوتا ہے. اللہ سے تعلق نہیں، قبر کے مجاور ہے اور قبر سے مانگ رہا ہے. ان کے چہروں کو دیکھ. کسی اب مزار کے پاس جاؤ اور جو وہاں مجاور بیٹھے ہوئے نا حرام خور، اب ان کے چہروں کو دیکھو، خدا قسم اس طرح کے جادوگر ہے. رونق اور حسن آتا ہے، یاد رکھنا. وہ کیا اعمال حسنہ سے، معصیت سے کیا ہے، رونق ختم ہو جاتی ہے، حسن ختم ہو جاتے ہے. نحوست طبقے کی ظاہری طور پر جتنا بھی گورا ہو. وما کفر سلیمان، وہ نا تو یہ نا جادوگر سب کچھ کر لیتے نا، سارے وزیر جادوگر ہوتے. ان چیزوں جادو اثر نہیں کرتا ہے. سلیمان مشرق سے مغرب کے، جنوب و شمال سے پورے دنیا کو حکومت کرتے تھے. کسی جادوگر نے حکومت نہیں کی. وہ اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکتا کہ پورے ملک کو کیسے سنبھالے. اپنے گھر بیوی کو تابع نہیں کر سکتے تھے. جادوگر کو کمال ہے کہ بیوی پکڑ کے دکھا دے اور چل جائے گا، نہیں ہو سکتا. تو جادو یاد رکھنا اثر کرتے رہے، لیکن وقتی طور پر اور کیا مخصوص چیز ہے. جادو اس کا اثر نہیں ہوتا، بخلاف معجزہ کرامت اس کا اثر وسیع ہوتا ہے. وما کفر سلیمان، چونکہ سحر کی بنیاد کفر پر ہے، یہاں تعبیر کو
تو خلاصہ کا عقیدہ کے طور پر ہو تو پھر کفر ہے، ورنہ پھر معصیت ہے، اکبر اور کبائر ہے۔ ولیکن شیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کے، یہاں یہ کفر پھر حقیقی معنی میں کہ شیاطین کا عقیدہ بھی خراب تھا، اعمال بھی خراب تھے، انہوں نے سحر و جادو کے اعتقادی طور پر کہیں لوگوں میں راج کر دیا، جا سمجھا تھا۔ تو کفر کی نسبت شیاطین کے لیے حقیقی اور سلیمان کی طرف مجازی سحر کی طرف، وہ بھی یہود نے اپنی طرف سے کہیں باتیں مشہور کر دی تھی، نبوت میں اور کہیں سحر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ولیکن شیاطین کو یعلمون الناس سحرا، اب یہ کفر کی وضاحت، کفر کے یہ یعلمون سکھاتے تھے اعتقادی طور پر بھی اور عملی، یعنی اعتقاداً بھی جائز ہے، لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، چاہیے لوگوں کو سکھاتے رہے اور سکھانے کے بعد وہ لوگوں نے کتابی شکل میں دے دی، تو یہ فن بہت مشہور ہوگا۔ حضرت سلیمان سب اکٹھے کر سب سے چھین لیے، کتابیں دفنا دی، اور سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد جنات ان کو نکالا اور لوگوں نے دیکھا حضرت سلیمان جو حکومت کرتے تھے اس کے ذریعے سے، اس لیے فن پھر بہت عام ہو گیا، یہاں تک یہود کو پھر عقیدہ بن کے بالکل حضرت سلیمان معاذ اللہ کے جادوگر تھے۔